بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی اور حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ گرجا کہنے لگا، اے لوگو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سردست، میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، ورنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادہ نبوت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ بن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا بکم، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل پناہ گزین ہوں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیاد جلاد تھا، صفاق تھا، خون ریز تھا، اور میں بھی خون ریز اور صفاق ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، بس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں اس کو نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور تمہاری شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علمبردار تھے،
وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل کی رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ کے ایک رئیس، ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہیں جس کا نام ہانی بن عروہ ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے اور یہ 3000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درہم ہدیہ کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا تھا، تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانواد رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گرد ہانی بن عروہ کی پیشانی پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ہانی بن عروہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ کوفہ کی گلیوں میں ایک مارکا بپا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایت میں 4000 تعداد آئی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرات مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی، 500 کوفی آپ کی مقتدی تھے۔ جب آپ نے اسلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم و بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیوں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی، تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں، جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔
ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑے زیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بےغیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھ